نماز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بتایا ہے، اپنا دل کا سکون بتایا ہے نماز کو، اور نماز کو اول وقت میں رکھا گیا ہے۔ لیکن آج کا مسلمان 5 وقت کی فرض نمازوں سے بالکل غافل ہے۔ یہ چوراہوں پر بیٹھ کر، یہ دکانوں پر بیٹھ کر، یہ دوستوں کی مجلسوں میں بیٹھ کر، یہ موبائل فون میں لگ کر 5 وقت کی نمازوں کو بالکل قضا کر دیتا ہے۔ اس کے ماتھے پر ذرہ برابر بھی بل نہیں آتا، جبکہ نماز کو چھوڑ کر ایمان والوں کی، مسلمانوں کی کامیابی ہے ہی نہیں۔ نماز کو چھوڑ کر ہم کامیابی کو حاصل کر سکتے ہی نہیں۔ لیکن دیکھو تو صحیح کتنی تکڑی آبادی ہے مسلمانوں کی، مساجد کے قریب کتنے گھر ہیں مسلمانوں کے، اگر وہ سب کے سب مسجدوں کے اندر آ جائے نمازوں کے وقت میں تو مسجدوں کی جگہیں تنگ ہو جائے، ان پر کم پڑ جائے۔ لیکن آج کا مسلمان نے اپنی مساجدوں کو ویران کر دیا ہے۔ سب سے زیادہ جانے والے لوگ جو دوزخ کے اندر ڈالے جائیں گے وہ لوگ ہوگے جو فرض نمازوں کو قضا کر دیتے تھے، فرض نمازوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ نماز کو اللہ تبارک و تعالی نے کسی بھی حال میں معاف نہیں کیا ہے۔ نماز اللہ رب العزت کی پسندیدہ عبادت ہے۔ نماز سے اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل ہوتا ہے، نماز سے ہمارے مسائل حل ہوتے ہیں، نماز سے بیماریاں وبائیں ٹلتی ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ نماز کے ذریعے انسان بے شمار بلاؤں سے، بے شمار آفات سے محفوظ رہتا ہے۔ اسی نماز کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر متعدد جگہوں پر کیا ہے، اور ڈرایا ہے ایمان والوں کو تاکہ میرے بندے ڈر جائے اور یہ نماز چھوڑنے سے بچ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے فرشتے بھی ان گھروں پر لعنت بھیجتے ہیں جن گھروں کے اندر نہ نماز پڑھی جاتی ہو، جن گھروں کے مرد نہ مسجد کے اندر آتے ہو، جن گھروں کے عورتیں اپنے گھروں کے اندر نماز نہیں پڑھتی ہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نزدیک تو اس شخص کو کافر سمجھا جاتا تھا جو فرض نمازوں کو چھوڑتا تھا، جو فرض نمازوں کو چھوڑتا تھا۔ دوستو، نماز کو چھوڑ کر دوسری عبادات کرنے سے اللہ راضی نہیں ہو سکتا۔ اللہ راضی نہیں ہو سکتا نماز کو چھوڑ کر دوسری عبادات کرنے سے۔ نماز ہی کے ذریعے تو انسان دنیا میں خوشحال زندگی گزارے گا، دنیا کے اندر اللہ رب العزت کی رضا الہی حاصل کرے گا نماز کے ذریعے۔ یہی نماز ہے کہ یہ دنیا میں بھی کامیاب کرے گی، یا آخرت میں بھی کامیاب کرے گی۔ جب دوزخی لوگ دوزخ میں چلے جائیں گے، ان سے کچھ لوگ کہیں گے ما سلککم فی سقر، تم لوگوں کو یہاں کس چیز نے پہنچا دیا؟ تم لوگوں کو اس دوزخ کے اندر، اس دھوکے کے گھر کے اندر، اس پریشانی اور مشکلات کے گھر کے اندر جس سے تم نہیں بچ سکتے، جس سے تم دور نہیں بھاگ سکتے، اس کے اندر تمہیں کس نے ڈال دیا؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے، ہم نمازوں کو چھوڑتے تھے۔ قد افلح المؤمنون، بے شک وہ ایمان والے کامیابی پا گئے، فلاح پا گئے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع و خضوع پیدا کرنے والے ہیں۔ والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ نمازوں کی حفاظت کہ اب مسجد کی صدا آئی، مؤذن کی صدا سنی، کانوں کے اندر آواز پڑی حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ اب یہ اپنے بچوں میں مشغول تھا، اب یہ نیند میں تھا، اب یہ کسی کام میں مشغول تھا، اب یہ اپنے دوستوں کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اب یہ آرام کر رہا تھا، اب یہ اچھا کھانا کھا رہا تھا، لیکن اس کے کانوں میں ایک آواز آئی حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، کہ اب ساری چیزیں اس کے لیے بیکار ہے، بے فضول ہے، ان کاموں میں،
ان چیزوں میں، ان آراموں میں اس کے لیے لذت نہیں ہے. اب اس کے لیے لذت مؤذن کی اس صدا میں اور اللہ کے سامنے کھڑا ہونے میں، سجدے اور رکوع میں ہے. اللہ نے کہا قرآن کریم کے اندر اولئک هم الوارثون، اور ہم وارث بنائیں گے، اور ہم وارث بنائیں گے الذین یرثون الفردوس، جنت کا، ان لوگوں کو جو نمازوں کے پابند تھے، جو نمازوں کو اس وقت پر پڑھتے تھے. ہم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے، ان کے پاس کسی بھی طرح کی دقت اور پریشانی نہیں آئے گی. دوستو، اس موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کس وقت آ جائے. پل بھر کا انسان کو بھروسہ نہیں ہے کہ کس وقت موت آ جائے، کس وقت موت کا فرمان ہمارے پاس آ جائے. میرے جوانوں، میری بہنوں، میری بچیوں، میرے دوستوں، اپنے کاموں میں مشغول ہو کر اپنی نمازوں کو قضا نہ کرو. اپنے دوستوں کے پاس بیٹھ کر ان سے باتیں کرنے میں اتنے مشغول نہ ہو کہ اذان کی آواز آئے اور تمہارے کانوں پر بالکل جو نہ رونگے. تمہیں اس اذان کا بالکل بھی احساس نہ ہو جو پروردگار کی طرف سے تمہیں لگائی جا رہی ہے، جو صدا تمہیں لگائی جا رہی ہے. شیطان بڑا چالاک ہے، یہ خود مردود ہوا ہے. اور ذرا سوچو تو صحیح، شیطان نے کوئی شرک کیا تھا، شیطان نے کوئی جوا کھیلا تھا، شیطان نے کوئی رشوت لی تھی، کیا گناہ تھا شیطان کا؟ اس کو کیوں نکارا گیا؟ اس کو کیوں ہمیشہ کے لیے مردود کیا گیا؟ اس کا گناہ یہ تھا کہ اس نے سجدے کا انکار کیا تھا. اور آج کے مسلمان کو بالکل بھی خبر نہیں ہے، وہ صبح سے لے کر شام تک فجر کے سجدوں کا انکار کرتا ہے، ظہر کے سجدوں کا مذاق بناتا ہے، عصر کے سجدوں کا مذاق بناتا ہے، مغرب کے سجدے وہ چھوڑ کر بازاروں میں گزارتا ہے، عشاء کے سجدوں کو وہ چھوڑ کر دوسری جگہوں پر بیٹھ کر اس وقت کو اپنے گزارتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مجھے اور آپ کو کھڑا ہونا ہے، اس زندگی کا حساب دینا ہے. اگر نماز زندگی کے اندر نہ ہوئی، نہ دنیا میں کامیاب ہوں گے، نہ آخرت میں کامیاب ہوں گے.